الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمنا ہے کہ کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ تو میرا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ملاقات کے شوق میں رونے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بال گر پڑتے ہیں۔ یہ قرآن انہیں خشوع میں اور بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ سورہ اسرائیل ہے، آیت نمبر 9-10 ہے۔ آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں؟ یہ سورہ نجم ہے، آیت نمبر 59-60 ہے۔ آیات ان میں اہل ایمان کے رونے کا اور کافروں کا اس کے برعکس ہنسنے کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کا وصف اللہ کے خوف اور اس کی شوق ملاقات میں رونا ہے، اور کافر اس وصف سے محروم ہوتے ہیں، بلکہ وہ قرآن سن کر ہنستے اور استہزاء کرتے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جب کہ قرآن آپ پر اترا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، بس اب کافی ہے، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسے بخاری مسلم دونوں نے بیان کیا ہے۔ اس میں دوسروں سے قرآن کریم سننے کا استحباب ہے تاکہ انسان اس میں مزید غور و فکر کر سکے۔ نیز قرآن کریم سن کر رونے کی ترغیب ہے، اور یہ رکعت اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے جب کہ قرآن کو انجاک سے سمجھ کر پڑھا یا سنا جائے۔ یہ کیفیت جس قدر زیادہ ہوگی قرآن سننے کا، اسی قدر لطف زیادہ آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا میں نے کبھی نہیں سنا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے کپڑوں سے ڈھانپ لیے، اور ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ یہاں اس باب میں اس حدیث کے ذکر کرنے سے مقصود اس بات کا اثبات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ وعظ و نصیحت سن کر اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کرنے کی ترغیب ہے کہ وعظ و نصیحت سن کر آنکھیں پرنم ہو جانی چاہیے۔ اس سے علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے پاس جس قدر زیادہ علم ہوگا، اس قدر زیادہ فکر آخرت اور تقوی پیدا ہوگا۔
تو آگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو کہ وہ اس کی بنا پر روتا ہو تو وہ کب اللہ کا نافرمان ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس کے زندگی معلوم اللہ کی اطاعت میں اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے ہی گزرے گی۔ اس لیے ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ اس کا جہنم میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے تھن سے نکلے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ پر بھی جہنم حرام ہے، کیونکہ اس راہ میں مجاہد پر جو گرد و غبار پڑتا ہے اس کے ساتھ جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے وہ مجتنب رہا ہو۔ تو آگے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس قیامت کے دن جب کہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ انصاف کرنے والا حکمران وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا پڑا، یعنی بچپن سے ہی اس کی تربیت اسلامی خطوط پر ہوئی اور جوانی کی آنکھیں کھولتے ہی وہ اللہ کی عبادت کو سمجھتا تھا اور پھر وہ اس پر کار بند رہا۔ وہ آدمی جس کا دل مساجد کے ساتھ لگا ہوا ہو کہ کب اذان ہو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ وہ 2 آدمی جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی، اس بنیاد پر کہ وہ جمع ہوتے اور اس پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، یعنی دین کی پابندی انہیں ایک دوسرے سے وابستہ رکھتی اور دین سے انحراف انہیں باہمی جدا کر دیتا ہے۔ وہ آدمی جسے حسب و نسب اور حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر میں اللہ سے ڈرتا ہوں روگردان کیا، اور وہ آدمی جس نے اس طرح چھپ کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ علم نہیں ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے بخاری نے بیان کیا ہے اور مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث جو ہے 660 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث 1031 ہے، اور جو میں نے الفاظ بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقولوا قولی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔